آپ urduaudiobooks.com پر آباد شاہ پوری کی کتاب اسلامی زندگی کی کہکشاں سن رہے ہیں۔ اب سنیے کتاب کا چوتھا باب، حق گوئی و حق پرستی۔ آواز ہے وجی احمد صدیقی کی۔ حجاج سے تلخ باتیں۔ وہ بالکل نو عمر تھا، یہی کوئی 10 برس کا ہوگا۔ حجاج بنو امیہ کے عہد کا مشہور سفاک گورنر اپنے سبز گنبد والے محل میں بیٹھا تھا کہ وہ اندر داخل ہوا۔ گنبد کی چھت پر چاروں طرف نگاہ ڈالی اور قرآن کی آیت پڑھی۔ کیا تم ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو؟ گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو جبار بن کر ہاتھ ڈالتے ہو۔ اس کے لہجے میں تمسخر اور استہزاء کروٹیں لے رہا تھا۔ حجاج مسند سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، سیدھا ہو کر بیٹھ گیا جیسے کسی نے زور سے کچوکا لگایا ہو۔ تھوڑی دیر اسے گھورتا رہا، پھر بولا، لونڈے، تم بڑے سمجھدار اور ذہین نظر آتے ہو۔ تمہیں قرآن یاد ہے؟ کیا تجھے ڈر ہے کہ میں نے قرآن یاد نہ کیا تو خدا نخواستہ ضائع ہو جائے گا؟ اللہ نے اسے نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اٹھایا۔ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہو لحافظون۔ لڑکے کے انداز میں وہی پہلا سا تیکھا پن تھا۔ کیا تو نے قرآن جمع کیا؟ قرآن منتشر ہے جو میں اسے جمع کرتا؟ اللہ کہتا ہے، انا علینا جمع و قرآنہ، اس کو جمع کرنا اور آپ کو پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ حجاج اس جواب پر دنگ رہ گیا، سوچنے لگا اس سے پوچھوں تو کیا؟ پھر بولا، کیا تو نے قرآن پکا کر لیا؟ کیا خدائے حکیم و دانا نے نازل نہیں کیا کہ میں پکا کرتا؟ اس کا ارشاد ہے، یہ فرمان ہے جس کی آیتیں پختہ اور مفصل ارشاد ہوئی ہیں، ایک دانا اور باخبر ہستی کی طرف سے۔ حجاج نے محسوس کیا لڑکا بڑا ہوشیار ہے اور الفاظ کے در و بست پر قادر۔ وہ خود اپنے عہد کا انتہائی ذہین و فتین شخص تھا۔ ایک فرو مایا لڑکے کے آگے اس کی ذہانت جواب دیے جاتی تھی۔ وہ تلملا اٹھا، پھر پوچھنے لگا، تو نے قرآن کا استحضار کر لیا ہے؟ حجاج نے استحضرت استعمال کیا۔ اس کے دو معنی ہیں، اول تو نے یاد کیا، دوم تو نے تغافل برتا یا پسے پشت ڈالا۔ پناہ بخدا میں قرآن کو پسے پشت ڈالوں؟ افسوس ہے تم پر، میں کچھ کہتا ہوں اور تم جواب کچھ دیتے ہو۔ حسرت و افسوس کے سزاوار تو تم ہو۔ تمہیں کہنا چاہیے، کیا تو نے قرآن سے اپنا سینہ بھر لیا ہے؟ اچھا، قرآن کی کوئی سورت تلاوت کرو۔ لڑکا بیٹھ گیا اور تلاوت کرنے لگا۔ اعوذ باللہ منک ومن شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یخرجون من دین اللہ افواجا۔ میں اللہ کی تجھ سے اور مردود شیطان سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمان اور رحیم ہے۔ جب اللہ کی مدد آئی اور فتح نصیب ہوئی تو نے دیکھا اللہ کے دین سے فوج در فوج نکلتے ہوئے۔ تیرا ناس ہو، قرآن میں یخرجون نہیں، یدخلون، داخل ہوتے ہیں۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لوگ دین میں داخل ہوا کرتے تھے، مگر اب نکل رہے ہیں۔ کیوں؟ تیرے کرتوتوں کی بنا پر۔ حجاج کے حالی موالی بھڑک اٹھے، تلواریں نیاموں سے نکل آئیں۔ ہر گھڑی یہی توقع تھی، ابھی حکم ہوگا اور لڑکے کا سر زمین پر لوٹتا نظر آئے گا۔ مگر عجیب بات تھی، حجاج جو ذرا سی بات پر شعلہ جوالہ بن جاتا تھا، سوال کیے جا رہا تھا، تم کون ہو؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تمہارا باپ کون ہے؟ وہ جس کا میں بیٹا ہوں۔ تو نے کہاں پرورش پائی؟
پہاڑوں پر. تمہیں میرے پاس کس نے بھیجا؟ میری عقل نے. کہیں تو دیوانہ تو نہیں؟ اگر میں دیوانہ ہوتا تو تیرے سامنے ان لوگوں کی طرح کھڑا ہوتا جو تیرے کرم کے امیدوار بنتے ہیں اور تیرے عتاب سے خوف کھاتے ہیں. اشارہ کرتے ہوئے، وہ قلمدان مجھے دو. نہیں، میں نہیں دوں گا. کیوں نہیں؟ مجھے ڈر ہے تم کوئی معصیت کی بات لکھو گے اور میرا نام بھی ارتکاب جرم میں تعاون کرنے والوں میں لکھ لیا جائے گا. میں تمہیں 50,000 دینار دیے جانے کا حکم دینا چاہتا ہوں. کیا اب بھی قلمدان نہ دو گے؟ لڑکا ہنس پڑتا ہے. کس بات پر ہنسے؟ خدا کے مقابلے میں تمہاری دلیری پر تعجب ہوا. یہ دینار ان لوگوں پر صرف کر جن پر تو نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. امیر المومنین کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ حسن حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اللہ رحم کرے. نہیں، میرا اشارہ عبد الملک مروان کی طرف ہے. نافرمان بدکار پر اللہ کی لعنت ہو. وہ لعنت کے مستحق کیوں ہیں؟ بخدا مجھے ان کی فضیلت سے انکار نہیں، لیکن انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا، ایسا گناہ جس سے زمین و آسمان بھر گئے ہیں. کون سا گناہ؟ تجھ ایسا ظالم حاکم لوگوں پر مسلط کر دیا، تیرے ہاتھوں میں ایسے اختیارات دیے جن کا تو ذرا مستحق نہیں. لوگوں کا لہو بہاتے ہو اور ان کے اموال پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہو. کچھ خبر ہے کس سے بات کر رہے ہو؟ ہاں، بنو ثقیف کے شیطان حجاج سے. حجاج جو اب تک دل پر جبر کیے باتیں کر رہا تھا بھڑک اٹھا اور اپنے مصاحبین سے پوچھا، اس لونڈے کے متعلق کیا کہتے ہو؟ تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے. انہوں نے مشورہ دیا. تیرے بھائی کے ہمنشین تیرے ہمنشینوں سے بہتر تھے. لڑکے نے کہا، میرا بھائی؟ کیا ولید؟ نہیں، فرعون. اس نے اپنے مصاحبین سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مشورہ طلب کیا تھا تو انہوں نے چھوڑ دینے کا مشورہ دیا. یہ تیرے جلیس مجھے قتل کر دینے کا مشورہ دے رہے ہیں. مصاحبین میں سے ایک شخص اٹھا اور بولا، میرے آقا، اس لونڈے کو مجھے حبا کر دیجئے. ہاں، لے لو، اللہ اسے تمہارے لیے بابرکت نہ کرے. حجاج نے کہا. لڑکا ہنس پڑا اور کہنے لگا، بخدا میں نہیں جانتا تم دونوں میں سے کون احمق ہے، ہبا کرنے والا یا وہ جس کو ہبا بخشا جا رہا ہے. میں نے تمہیں قتل ہونے سے بچایا ہے اور پھر ایسی باتیں کرتے ہو. کیا تمہیں اپنے وجود کے بارے میں نفع و ضرر کا اختیار ہے؟ نہیں. تو پھر تمہیں میرے وجود پر کیسے اختیار حاصل ہو گیا؟ جواب مسکت تھا. حجاج کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، لڑکے، میں تمہیں 1,00,000 دینار دینے کا حکم دیتا ہوں اور تمہاری کمسنی اور ذہانت و فطانت پر رحم کھا کر چھوڑتا ہوں. جاؤ، چلے جاؤ. آئندہ میں نے تمہیں اپنے دربار میں دیکھ لیا تو گردن مار دوں گا. اپنا جود و کرم اپنے پاس ہی رکھو. دھمکی دے کر تم نے اس کی قدر و قیمت خود زائل کر دی ہے. رہی معافی تو وہ اللہ دینے والا ہے، حجاج نہیں. اللہ مجھے اور تمہیں ایک جگہ کبھی نہ جمع کرے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور سامری کبھی ایک ساتھ نہیں ہو سکتے. خلیفہ کے مکتوب کا حشر. شیخ الاسلام سید المحدثین سلیمان بن مہران امش اپنے حلقہ درس میں جلوہ افروز تھے. قرآن و حدیث کا درس ہو رہا تھا. علم کا بحر ذخار موجیں مار رہا تھا. شاگرد بڑے ادب کے ساتھ بیٹھے موتی چن چن کے اپنے دامن تہی میں بھر رہے تھے. اتنے میں ایک شخص حاضر ہوا. شکل و صورت اور لباس سے کوئی نووارد معلوم ہوتا تھا.
قریب پہنچ کر اس نے سلام کیا، اپنی جیب سے سر بمہر مکتوب نکالا اور امش رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، مجھے خلیفہ ہشام بن عبد الملک نے بھیجا ہے۔ امش رحمت اللہ علیہ نے خط لے لیا، اس کی مہر توڑی، کھولا اور پڑھنے لگے۔ وہ خط پڑھتے جاتے تھے اور ان کے چہرے پر ایک رنگ آتا تھا اور ایک جاتا تھا۔ شاید خط میں کوئی بہت ہی ناگوار بات تھی۔ خط پڑھ چکے تو ایک نظر اہل مجلس پر ڈالی اور فرمایا، یہ ہشام بن عبد الملک کا خط ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ میں اس کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل اور علی رضی اللہ عنہ کی برائیاں لکھ بھیجوں۔ پھر وہ خاموشی کے ساتھ اٹھے۔ قریب ہی ایک بکری بندھی ہوئی تھی، خط اس کے منہ میں دے دیا جسے وہ چبا گئی۔ پھر قاصد کی طرف متوجہ ہوئے، یہ ہے تمہارے اس خط کا جواب۔ درس میں حاضر سبھی لوگ دم بخود تھے۔ قاصد کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے عرض کی، حضرت جواب تحریر فرما دیجئے، خالی ہاتھ گیا تو میری شامت آ جائے گی۔ حاضرین نے بھی سفارش کی کہ شیخ خط کا جواب لکھ دیں ورنہ قاصد کی خیر نہ ہوگی۔ بڑے اصرار کے بعد امش نے ایک چھوٹے سے پرزے پر لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، اگر عثمان رضی اللہ عنہ کی ذات میں ساری دنیا کی خوبیاں جمع ہوں تو بھی اس سے تمہاری ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اور اگر علی رضی اللہ عنہ کی ذات دنیا بھر کی برائیوں کا مجموعہ ہو تو اس سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تمہیں اپنے نفس کی فکر کرنی چاہیے۔ امش مجموعے کمالات ہیں۔ کتاب اللہ کے عظیم قاری، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت بڑے حافظ، علم فرائض کے ماہر، اجود الاسانید، سید المحدثین اور مجاہد و زاہد، نماز باجماعت کے سخت پابند، ہمیشہ صف اول میں رہتے ہیں اور تکبیر تحریمہ فوت نہیں ہونے دیتے۔ عیسیٰ ابن یونس کہتے ہیں، ہم نے اور ہمارے پیشرووں نے امش ایسا بزرگ نہیں دیکھا۔ مشہور محدث و امام زہری رحمت اللہ علیہ عراق کے کسی عالم کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ ایک مرتبہ اسحاق بن راشد نے کہا، کوفے میں ایک اسدی غلام ہے جسے 4000 حدیثیں یاد ہیں۔ زہری رحمت اللہ علیہ نے تعجب سے پوچھا، 4000؟ اسحاق نے کہا، ہاں 4000۔ فرمائیں تو اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کروں؟ فرمایا، ہاں ضرور۔ چنانچہ انہوں نے امش رحمت اللہ علیہ کی بعض روایات ان کے سامنے پیش کی۔ زہری رحمت اللہ علیہ پڑھتے جاتے تھے اور حیرت کے مارے ان کا رنگ بدلتا جاتا۔ پڑھ چکے تو فرمایا، بخدا علم اسے کہتے ہیں، مجھے خبر نہ تھی کہ یہ علم کسی اور کے پاس بھی ہوگا۔